بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل 14 مئی 1948 کو آزاد ہوا اور 15 مئی 1948 کو پہلی جنگ لڑنا شروع کر دی، یعنی پہلے ہی دن؟ جی ہاں، آج کی ویڈیو دنیا کے اکلوتے مگر طاقتور یہودی ملک اسرائیل کی ان 5 بڑی جنگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے مشرق وسطیٰ کی سیاست، تاریخ، حتیٰ کہ جغرافیہ بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہ جنگیں صرف ٹینکوں اور بندوقوں کی نہیں بلکہ مذہب، زمین اور بقا کی جنگیں تھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ اسرائیل کی 5 بڑی جنگوں کی مکمل تاریخ، ان کے اسباب، اور آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ ان وارز کا نتیجہ کیا رہا۔ 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ۔ یہ جنگ 15 مئی 1948 سے مارچ 1949 تک لڑی گئی۔ در حقیقت جب اقوام متحدہ نے فلسطین کی سرزمین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا تو اسے عرب ممالک نے مسترد کر دیا۔ جیسے ہی 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا، 5 عرب ممالک مصر، اردن، شام، لبنان اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کا وجود بالکل نیا تھا، تاہم برطانیہ، امریکہ اور در حقیقت تمام یورپی اور غیر مسلم ممالک کی سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل نے عربوں کا مقابلہ کیا۔ اگرچہ اردن نے مغربی کنارہ اور یروشلم کا کچھ حصہ قبضے میں لے لیا، لیکن اسرائیل ایک ملک کے طور پر فلسطینی سرزمین پر قبضہ کر کے اور خود کا دفاع کر کے خود کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس جنگ میں اسرائیل ہی کو فتح حاصل ہوئی اور فلسطین ایک ریاست کے طور پر قائم نہ ہو سکا۔ لاکھوں فلسطین مہاجر بن گئے اور یوں ان بیچاروں کی بدبختی کا آزاد ہوا جو آج تک ختم نہ ہو سکی۔ نمبر 2 پہ 1956 کی نہر سویز کی جنگ، جسے دوسری عرب اسرائیل جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سویز کو نیشنلائز کر لیا، یعنی قومیال لیا۔ یہ آج تک انتہائی اہمیت کی حامل نہر ہے، جس پر کنٹرول کا مطلب دنیا کی تجارت پر کنٹرول تھا۔ یہ سب یورپی ملکوں کے مفاد میں نہیں تھا، چنانچہ ان کے لپالک بچے اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا تاکہ غزہ اور مصری علاقہ سینائی پر کنٹرول حاصل کر سکے۔ اسرائیل نے انتہائی برق رفتاری سے مصری علاقے سینائی پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اس سب کے لیے برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا اور مصر کی بہت ساری ایئر بیسز تباہ کی۔ تاہم انٹرنیشنل پریشر، خاص طور پر امریکہ اور روس کی مخالفت کی وجہ سے اسرائیل، برطانیہ اور فرانس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ فوجی کارروائی کے لحاظ سے اسرائیل نے برتری ضرور حاصل کر لی تھی، تاہم سیاسی فائدہ مصر کو ہی حاصل ہوا۔ سویز کینال مصر کے پاس ہی رہی، البتہ اسرائیل اپنی بقا کے لیے کچھ انٹرنیشنل گارنٹیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر 1967 کی 6 روزہ جنگ۔ یہ جنگ 5 جون 1967 سے 10 جون تک کل 6 دن لڑی گئی۔ عرب ممالک، جن میں مصر، اردن اور شام شامل تھے، اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ عرب افواج اسرائیل پر حملہ کرتی، اسرائیل نے پیشگی حملہ کر کے عرب ملکوں کی افواج کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسرائیل نے مصر سے سینائی، اردن سے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم، جبکہ شام سے گولان ہائٹس چھین کر وہاں قبضہ جما لیا۔ یہ جنگ اسرائیل کی عسکری طاقت کا مظاہرہ تھی۔ اگرچہ اسرائیل کو فیصلہ کن فتح اور عرب ممالک کو بدترین شکست ہوئی اور وہ نفسیاتی طور پر بھی اسرائیل سے مرعوب ہو گئے، البتہ فلسطینی مزاحمت نے زور پکڑا اور عرب دنیا میں بھی اشتعال میں اضافہ ہوا۔ نمبر 4 پہ آتی ہے 1973 کی یوم کپور کی جنگ۔ مصر اور شام اسرائیل سے 1967 میں کھوئی ہوئی زمین واپس لینا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے 6 سال بعد یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور پر اچانک حملہ کر دیا۔ شروع میں عرب فوجیں کامیاب ہوتی نظر آئیں۔ مصر نے نہر سویز پار کر کے اسرائیل کا دفاع توڑا، مگر بعد میں اسرائیل نے جوابی حملہ کیا اور شام کے دارالحکومت دمشق اور مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب پہنچ گیا۔ جنگ کا اختتام اقوام متحدہ کی جنگ بندی پر ہوا۔ مصر نے آخرکار اسرائیل سے 1968 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا اور اپنا علاقہ سینائی واپس حاصل کیا۔ نمبر 5 پہ 2006 کی لبنانی جنگ، جس میں اسرائیل کا مقابلہ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ سے ہوا۔ جنگ کا آغاز 12 جولائی کو ہوا اور اختتام 14 اگست 2006 کو ہوا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کیا، جن کی رہائی کے نام پر اسرائیل نے جواب میں لبنان پر حملہ کر دیا، تاہم یہ کہ غیر روایتی جنگ ثابت ہوئی۔ اسرائیل نے لبنان پر شدید ایئر سٹرائکس، زمینی آپریشن اور بمباری کی، مگر دوسری جانب حزب اللہ نے بھی شدید مزاحمت کی اور اسرائیل کے شہروں پر راکٹ حملے ہوتے رہے۔ یہ ایک بے نتیجہ جنگ ثابت ہوئی کیونکہ اسرائیل فتح حاصل نہ کر سکا۔ حزب اللہ نے بھی اپنا وجود برقرار رکھا اور سرنڈر نہیں کیا۔
آخر کار اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروائی۔ یہ تھی اسرائیل کی وہ 5 بڑی جنگیں جنہوں نے مڈل ایسٹ کی ہسٹری بدل ڈالی۔ اسرائیل ایران جنگ کے بارے میں جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ اسرائیل کے بارے میں اور ان جنگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا مشرق وسطی میں کبھی امن بھی قائم ہو سکے گا؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔